الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10، جس کی کل 4 سطروں کی مشق کی تھی، آج مزید انشاءاللہ آگے مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 10 نکال لیجئے۔ اس سبق نمبر 10 میں ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور بالخصوص اس سبق نمبر 10 میں جو آج ہم مشق کریں گے، پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات زبر زیر پیش کے سبق کی جو ہم نے مشق کی تھی، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی جو ہم نے مشق کی تھی، اور حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین کی مشق اس میں شامل ہے۔ وہ تمام قواعد جو سابقہ اسباق میں گزرے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اب مشق کرتے ہوئے اس سبق نمبر 10 میں بالخصوص حروف کی ادائیگی، ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے، جس جگہ سے جو حرف نکلتا ہے وہیں سے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جب تک کسی حرف کو اس کے مخرج سے اس کے نکلنے کی جگہ سے ادا نہیں کریں گے وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، اور کئی اغلاط پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے حروف درست نہ ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے مقام سے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے، جو اس کا مخرج ہے، وہاں سے ادا نہیں کر پا رہے۔ اگر ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے تو حرف انشاءاللہ ادا ہوگا، اور اگر درست ادا نہ ہو تو پھر ان کی خوبیوں کا خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے زا پڑھا، حرف زا، اب یہ مخرج سے تو ہم نے ادا کیا، لیکن اگر اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ کی، زا پڑھا، تو اب یہ اس کی خوبی ختم ہوئی، جس کی وجہ سے یہ حرف بدل گیا۔ کس میں؟ زال میں۔ یا زال کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا کر دی، زال کہہ دیا، زال کہہ دیا، اور ذکر ہے اصل میں، تو ذکر کو ہم نے قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے یا کسی کلمے پر ہم نے ذکر کہہ دیا، تو اب زال جو ہے وہ زال میں بدل گیا۔ تو یوں ملتی جلتی آواز والے حروف جنہیں قریب الصوت کہتے ہیں، ان حروف کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں سے ادا کرنا، یہ تجوید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تجوید ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کئی اغلاط پیدا ہوں گی، لحن جلی کی غلطیاں، بڑی بڑی واضح غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بسا اوقات معنی بدل جاتے ہیں،
اور لحن خفی کی چھوٹی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ صفات یعنی اس کی خوبیاں جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہو پاتی۔ تو یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، لہذا ہمیں چاہیے ہم جب بھی تلاوت کریں تو تجوید کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور تجوید کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے، ہر حرف کو اس کے اپنے صحیح مخرج سے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے وہیں سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اور صفت کہتے ہیں خوبی کو، صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ کوئی حرف اگر پر پڑھا جاتا ہے تو اس کا پر پڑھا جانا، موٹا پڑھا جانا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر کسی حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں جیسے زا، سین، صاد، تو اس میں سیٹی کی آواز ہے، تو یہ سختی سے ادا کرنا یا سیٹی کی آواز کا پایا جانا یہ ان حروف کی خوبیاں ہیں۔ اور کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا جیسے ذا، ثا، ذال، وا، ثا، ذال، وا، یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اس کو ہم سا، ذال، وا نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو۔ تو ان کے اندر نرمی کی آواز پیدا کرنا یہ اس کی خوبی ہے۔ لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم، اور تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے، اس کے اپنے مخرج سے، اس کے اپنے اصلی جگہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہوئے بالخصوص ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ عمدگی کے ساتھ ادا ہو، قرآن پاک واضح پڑھا جائے، ہر حرف واضح جو ہے پڑھا جائے اور اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور اسی طرح پھر ظاہر سی بات ہے حروف ہیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پھر حرکات کی بھی ادائیگی ہے، تو حرکات کی بھی ادائیگی کا خیال رکھا جائے کہ اگر زبر زیر پیش ہے تو اسے دراز نہ کیا جائے، کھینچا نہ جائے، نہ جھٹکا دیا جائے، نہ ہی مجہول پڑھا جائے۔ یہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا یہ تجوید کہلاتا ہے۔ نہیں، حرکات کو دراز نہیں کرنا، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف۔ اور پھر جو ہر حرکت کی جو ادائیگی ہے وہ الگ الگ ہے۔ جیسے زبر، تو زبر کی ادائیگی ہے منہ اور آواز کو کھولنا، جیسے حمزہ، زبر، آ، آ۔ اب اگر منہ نہیں کھولیں گے، یوں پڑھیں گے تو اب آواز دب گئی، یہ حرکت زبر صحیح سے ادا نہیں ہوگی۔ حمزہ، زبر، اگر ہم منہ نہیں کھولیں گے تو یہ حرکت صحیح ادا نہیں ہوگی، آ، اب منہ کھولیں گے۔ اسی طرح اب زیر کی جو ادائیگی ہے اس بات کا خیال رکھیے گا، ان تمام جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں توجہ کے ساتھ سن کر آپ ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات جب آپ پڑھیں گے تو اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو زیر کی ادائیگی کے وقت آواز کو نیچے گرا دینا ہے، جیسے حمزہ زیر ای، ای۔ اب اس کو حمزہ زیر اے نہیں پڑھیں گے بلکہ ای، کھینچیں گے بھی نہیں اور نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی مجہول پڑھیں گے، بلکہ معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے۔ ای، زبر پڑھی تھی ہم نے آ، آواز اور منہ کھول کر، زیر ادا کی ہم نے آواز کو نیچے گرا کے ای۔ اب جب پیش پڑھیں گے تو پیش کی ادائیگی یہ ہے کہ ہونٹوں کو کامل گول کیا جائے، ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کیا جائے، لیکن پیش بھی دراز نہیں ہوگا۔ جیسے حمزہ پیش او، اب ہونٹوں کو گول کریں گے او۔ آپ ہونٹوں کو اگر کامل گول نہیں کریں گے تو یہ پیش مجہول پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ پیش او۔ اب دیکھیں کتنا فرق آپ آواز سے محسوس کر رہے ہوں گے، اے او، یہ مجہول طریقہ ہے۔ اور معروف کیا ہے؟ ای او، ہونٹوں کو کامل گول کیا، زبر میں آواز کو منہ کو کھولا آ، اب زیر کو آواز جو ہے گرا دی ای، پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کیا او۔ یہ طریقہ ہے۔ جب بھی ہم الگ الگ حرف کی ہجے کریں یا رواں میں ملا کر پڑھیں، قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کریں، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی تجوید ہے کہ قرآن پاک کو معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ نکھار پیدا کرتے ہوئے
حسن صوت کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے، یہ تجوید ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح جب ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے، زبر کو ادا کریں گے تو وہی طریقہ ہوگا جو ایک زبر ادا کرتے ہوئے ہم نے آواز اور منہ کھولا تھا، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا، لیکن دراز کریں گے کھڑی حرکات کو، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا، مگر آواز اور منہ کھولیں گے، آواز اور منہ کھولیں گے۔ اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز گرا دیں گے، مگر ایک الف کی مقدار میں کھڑی زیر کو جو ہے وہ کھینچیں گے۔ اسی طرح الٹا پیش جب پڑھیں گے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، مگر ہونٹوں کو کامل گول رکھیں گے، جیسے آ، او، ای، یہ طریقہ۔ اسی طرح حروف مدہ کی بھی یہی ادائیگی ہے۔ اور حروف لین جو سابقہ اسباق ہم نے پڑھے ہیں، اس کی مشق کی ہے، تو اس سبق نمبر 10 میں ہے۔ تو اب یہ کہ اس کی اس لیے وضاحت کروں تاکہ ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے، تاکہ خامیوں کی اصلاح ہو۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب حروف لین کو ادا کریں گے، حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو حروف لین 2 ہیں، کون کون سے؟ واو لین، یا لین، ماشاءاللہ، مرحبا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، واو اور یا، یہ 2 حروف جب ساکن ہوں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین ہوتے ہیں، لین کہلاتے ہیں۔ لین کا معنی ہے نرمی، لین کا معنی کیا ہے؟ نرمی۔ ان دونوں حروف کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے، جیسے باؤ، بائی۔ اب اس کو باؤ، بائے اس طرح نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی اس کو کھینچیں گے باؤ، بائی، اس طرح کھینچیں گے بھی نہیں، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے باؤ، بائی، ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، باؤ، بائی، نرمی کے ساتھ اور معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ لہذا ان تمام قواعد کا جو سابقہ اسباق میں پڑھے گئے ہیں، اس سبق نمبر 10 میں موجود ہیں، جس کی ہم ابھی مشق کر رہے ہیں۔ ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درستی کے ساتھ تلاوت اور اس کی مشق میں شامل رہیے، اور خوب توجہ کے ساتھ۔ اسی طرح بالخصوص حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان تمام حروف کا بھی خیال رکھا جائے، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑی حرکات ہوں، ان کے اوپر شد مد ہو، کسی قسم کی حرکات ہوں، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں جب بھی قرآن پاک میں آئیں گے انہیں یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان تمام باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس سبق نمبر 10 کے اندر پچھلے تمام اسباق کے قواعد موجود ہیں، یعنی حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، یہ تمام اس میں موجود ہیں، حروف مستعلیہ۔ لہذا تمام چیزوں کا خیال رکھ کے مشق میں شامل رہیے تاکہ مزید اس میں بہتری پیدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 کی سطر نمبر 5، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی۔ اب ان تینوں پر کیا ہے؟ حرکات میں سے پیش اور زیر، ان کو کھینچیں گے نہیں، دراز نہیں کریں گے، معروف پڑھیں گے، رسولی، 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 رسولی۔ ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی،
رسلہ، را سین اور لام کو دراز نہیں کریں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، رسلہ، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولہ، اس میں را کو اور لام کو دراز نہیں کریں گے، را پر زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور لام کے نیچے زیر ہے تو لام کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے، سین واو پہ سو، یہاں پہ واو مدہ ہے لہٰذا اس کو کھینچیں گے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، ہا کو بھی ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، رسولہ، رسولہ، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، ہا زیر ہی، الیہ، الیہ، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، علیہ، صاد زبر صو، واو الف زبر وا، صوا، صاد کو جب ادا کریں گے صاد پر زبر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی، صوا، با 2 زبر بن، صوابا، صوابا، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما، با 2 زبر بن، مآبن، مآبن، سطر نمبر 6، صاد زبر صو، لام کھڑا زبر لا، صلا، صلا، تا 2 زبر تن، صلاتن، اب آپ اس میں اس کلمے میں دیکھیں گے کہ واو ہے، لام کے بعد واو ہے، اور جو کھڑا زبر ہے یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ واو کے اوپر ہے، جبکہ یہ کھڑا زبر لام کا ہے، یہ حرکت لام کی ہے، لہذا واو نہیں پڑھیں گے، صلاتن، صلاتن، زا زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، زکا، تا 2 زبر تن، زکاتن، زکاتن، را زبر را، سین واو پیش سو،
رسو، لام دو زیر لن، رسول، رسول، میم حا زبر مح، مح، فا واو پیش فو، اس کو فا کو ادا کرتے ہوئے بالخصوص جب پیش ادا کیا جاتا ہے اور اس میں حرف مد ہوتا ہے تو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ایک الف کی مقدار میں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فا کی جو ادائیگی ہے، یعنی فا اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد پھر اس کی حرکت ادا ہوگی. اب جب مد کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر دیں گے، جب اس کی حرکت پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، ورنہ فا کی جو ادائیگی ہے، جو اس کا مخرج ہے، جو اس کے نکلنے کی جگہ، جو اس کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانت، یہ اوپر کے سامنے والے دو دانت، اس کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، تر حصہ، فا فا. تو اب جب پڑھیں گے نا محفو، تو فو کیسے پڑھیں گے؟ فو فو. اب اس کو فو نہیں پڑھیں گے، محفو نہیں پڑھیں گے، اس پر پیش ہے، پہلے یہ مخرج سے ادا ہوگا، پھر اس کی جب حرکت پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے اور ہونٹوں کو کامل گول کر کے پھر اس میں حرف مد ادا کریں گے. محفو، محفو، محفو. جی اس کو محفو، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، لہذا اس میں خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ فا ادا نہ ہو، جیسے ہونٹوں کو گول کر کے فا اس طرح ادا نہ ہو. محفو، وا دو زیر ون، وا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ حروف ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. محفوظ، محفوظ، محفوظ. حا کی آواز پیدا ہوگی، حا وسط حلق سے ادا ہوگا، اس کا خیال رکھا جائے کہ ہا نہ بن جائے، یعنی یوں نہ پڑھا جائے محفوظ، بلکہ محفوظ، محفوظ. میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا. ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے قاف کو ادا کرتے ہوئے، اس کے ساتھ حرف مد ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. مقا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، مقامہ، حرکات کی ادائیگی آپ محسوس کر رہے ہیں نا، جو زبر زیر پیش ہے اس کو کھینچنا نہیں، اور جو کھڑا زبر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو اسے دراز کرنا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے. مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خطا، خطا. میم پیش مو، ختام. خا پڑھنے، خا کو پر کر دیں اور خا کو ادنی حلق یعنی آخر حلق سے جو ادا ہوتا ہے، غین اور خا کا ایک ہی مخرج ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خا کی آواز غین نہ بنے اور غین کی آواز خا نہ بنے. خطا، ختامہ،
ختامہ. سطر نمبر 7. لام واو زبر لو. لو 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 نہیں پڑھیں گے، لو، ہونٹوں کو گول کریں گے. لو یعنی معروف طریقے سے ادا کریں گے. لو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے کہ یہ حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ ماشاء اللہ یہ واؤلین ہے. نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی نہ ہو اس میں. لو ہا دو زیر حن. لوحن لوحن. ہا واو زبر حو. لام دو زیر لن. حولن حولن. دال یا زیر دی. نون دو پیش نن. دینن دینن. با زبر با. شین یا زیر شی. بشی. را دو پیش رن. بشیرن بشیرن. قاف واو زبر قو. میم زیر می. قومی قومی. ہا کھڑا زیر ہی. قومہ قومہ قومہ. ہا زبر ہا. دال یا زبر دائی. ہدائی. نون الف زبر نا. ہدینا. یا کون سا حرف ہے؟ یا پر قاعدہ ماشاء اللہ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. لیکن ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہجے کریں یا کسی کو کروائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حرف کا الگ اس کا واضح نام لیں تاکہ مخارج درست ہوں، ادائیگی حروف کی درست ہو اور حرکات بھی صحیح ادا ہو. ورنہ جیسے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یوں پڑھا جاتا ہے ہا زبر ہا دال یا زبر دائی نون الف زبر نا ہدینا، تو اس قدر یعنی حروف کی صحیح ادائیگی ہو نہیں پاتی. ہم نے ظاہر سی بات ہے ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے. اور مدنی قاعدہ چونکہ بنیاد ہے، بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی انشاءاللہ آگے ہمارے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی اور صحیح پڑھنے کی انشاءاللہ ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی. اور جو خامیاں جو اغلاط پیدا ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. لیکن ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے کہ ہر حرف کا الگ الگ اس کا واضح نام لیا جائے اور اس کو اپنے مقام سے مخرج سے ادا کیا جائے، ہر حرکت کو واضح پڑھا جائے. ہدینا ہدینا. اب اس سطر نمبر 7 کی ہم دوہرائی کرتے ہیں. لوحن حولن دینن بشیرن قومہ ہدینا. ماشاءاللہ الحمدللہ. آج اس مشق کے دوران اکثر قواعد جو ہے آپ سے پوچھے تو ماشاءاللہ آپ کو یاد تھے. مرحبا، اللہ عز و جل مزید ہمارا حافظہ مضبوط فرمائے اور آسانی عطا فرمائے. ان قواعد کو یاد رکھنا ہے. ان قواعد کو یاد رکھ کے
پھر تلاوت جب بھی کریں گے تو ان قواعد کو اس پر نافذ کر دیں، عمل کر دیں ان قواعد پر، تو انشاءاللہ قواعد یاد رہیں گے، ہر حرف کا مخرج یاد رہے گا۔ مدنی قاعدے کے مخارج کی لسٹ میں شروع میں الحمدللہ یہ مخارج دیے گئے۔ یہ تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، مدنی چینل کے مخارج کی لسٹ میں تمام حروف کے مخارج باقاعدہ لکھے گئے ہیں کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قاف کا جو مخرج ہے اگر اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو قاف ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ یہ جو مخارج کی لسٹ ہے آپ اس کو مدنی قاعدے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آسانی رہے، ہر حرف کو اس مخرج سے ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ پھر حرکات کی ادائیگی کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے کو پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح حروف مدہ ہے، حروف لین ہے، کھڑی حرکات ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، ان تمام حروف کی ادائیگی جس طرح کروائی جا رہی ہے ان تمام باتوں کو ذہن نشیں کریں گے، اس پر خوب مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسرائیل بھائی بالخصوص اس بات کا توجہ دیں کہ اس سبق کے اندر اب آگے بھی ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ کل مزید آگے اس کی مشق ہوگی، یہ سبق نمبر 10 چلے گا، اور یہی قواعد جو ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھے ہیں، حرکات، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، حروف مستعلیہ، یہ تمام حروف اس سبق نمبر 10 میں آئیں گے کل بھی۔ تو اس کی جو ابھی سبق جو ہم نے دہرایا ہے، جس کی مشق کی، اس کی خوب مشق کیجئے گا، اور قواعد کو آپ دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا کہ کہاں کھڑا زبر ہے، کہاں کھڑا زیر ہے، کہاں الٹا پیش ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، معروف کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، حرکات یعنی زبر کی ادائیگی کیا ہے، زیر کی ادائیگی معروف طریقے سے کیسے ادا کریں گے، پیش کو کیسے پڑھیں گے، اسی طرح حروف لین کی ادائیگی کس طرح ہے، حروف مستعلیہ کو پر اور موٹا کیسے کریں گے، یہ تمام چیزوں کی ہم نے الحمدللہ مشق کی اور کر رہے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی جب آپ خوب توجہ دیں گے اور اس کو مزید کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی قرآن پاک کی سورۃ القارعہ، سورۃ القارعہ عامہ پارے 30ویں پارے قرآن پاک کی میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسرائیل بھی نکال لیں، انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور جیسے ابھی مشق انشاءاللہ ہماری مشق کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا فیضان ہے، بالخصوص میرے امیر علیہ سنت میرے شیخ طریقت کا الحمدللہ فیضان ہے کہ ان کے صدقے سے یہ سوچ بنی کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھا جائے تاکہ ثواب ملے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ خوب توجہ سے پڑھیے، جب مشق کریں خاص طور پہ مشق کے اندر بھی انشاءاللہ جو آپ نے ابھی قواعد پڑھے ہیں، حرکات کو کیسے ادا کرنا ہے، کھڑی حرکات ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین، حروف مستعلیہ، یہ سارے اس مشق کے اندر بھی آئیں گے۔ آپ خود محسوس کرتے جائیں گے کہ ہاں یہ قاعدہ میں نے پڑھا، یہ قاعدہ میں نے پڑھا، تو اب یہ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے جب توجہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ خوب توجہ کے ساتھ جو ہے مشق کیجئے انشاءاللہ۔ سورۃ القارعہ عامہ سپارے کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، یہ تعوذ اس کو کہتے ہیں، استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو استعاذہ کیا جائے۔ تو اعوذ حمزہ پر زبر ہے، اب ہم نے اس کو کھینچنا نہیں۔ اعوذ، عو کو کیوں کھینچا ہم نے؟ اس لیے کہ واو مدہ ہے ماشاءاللہ۔ اعوذ ذال پر پیش ہے، ذال کو نہیں کھینچیں گے، وہی قواعد آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح من الشیطان، من الشی، تو یہاں یائے لین ہے ماشاءاللہ، تو طا پر کھڑا زبر ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ۔ تو ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، القارعۃ ما القارعۃ،
اب القارعۃ ہم نے یہاں وقف نہیں کیا تو اس کی حرکت پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے. اگر یہاں وقف کرتے تو گول تا کو کس طرح وقف کریں گے؟ ماشاءاللہ ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. القارعہ، جیسے ہم نے مل قارعہ پڑھا. تو اب یہ جو گول تا ہے جب بھی کلمے کے آخر میں ہے اس پر وقف کیا جائے تو اسے ساکن کر دیں گے اور تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. نون اور میم جب مشدد ہوں تو کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. غنہ ناک میں آواز لے جا کر اسے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں غنہ. ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار 2 حرکت کی مقدار میں آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے. جیسے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کالفرا را کو پر پڑھیں گے، را کے آگے الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. کالفراشل شین پڑھیں گے. اور مبثوث یہ سا، دونوں سا جس میں وقف کیا جا رہا ہے، یہ آخری حرف بھی سا ہے تو سا کو ادا کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازینه ہاں کو ساکن کریں گے. فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية. فا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے گا کہ فا مخرج سے اپنے ادا ہو. فهو في عيشة راضية. ضاد کو پر پڑھنا ہے. فهو في عيشة راضية. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. صدق الله العظيم.
صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.